اقوام متحدہ امن مشنز کو درپیش خطرات پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم کا عالمی دن پر پیغام۔ اقوام متحدہ کے امن دستوں کی عالمی دن پر اپنے خصوصی پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ آج ہم عالمی برادری کے ساتھ مل کر اقوام متحدہ کے امن دستوں کا عالمی دن منا رہے ہیں۔ یہ دن نہ صرف اقوام متحدہ کے امن دستوں کی جانب سے بین الاقوامی امن اور سلامتی کے حصول میں دی گئی لاتعداد قربانیوں کی ایک یاد دہانی ہے، بلکہ ایک پرامن، مستحکم اور خوشحال دنیا کے لیے ان امن دوستوں کے اہم کردار کا اعتراف ہے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ اقوام متحدہ کے امن مشن کو 7 دہائیوں میں محیط تاریخ میں 235,000 سے زائد پاکستانی امن دستوں نے دنیا بھر میں اقوام متحدہ کے 48 مشنز میں امتیازی خدمات انجام دی ہیں، جبکہ 181 پاکستانی امن فوجیوں نے بین الاقوامی امن و سلامتی کے حصول میں اپنی جان کی لازوال قربانیاں دی ہیں۔ وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں کہا کہ ایک سرکردہ فوجی تعاون کرنے والے ملک اور اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے ایک غیر مستقل رکن کے طور پر میں آج اقوام متحدہ کے امن مشنز کو مزید مضبوط بنانے کے لیے تمام کوششوں میں پاکستان کے عزم اور حمایت کا اعادہ کرتا ہوں۔ امریکہ نے جارحیت اور اشتعال انگیزی پر اترے بھارت کو ایک بار پھر لگام لگا دی۔ بھارت کے سیکرٹری خارجہ شری وکرم مسری نے امریکہ کے نائب وزیر خارجہ کرسٹوفر لینڈاؤ سے واشنگٹن میں ملاقات کی ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ امریکہ نے دو ٹوک انداز میں بھارت پر واضح کیا ہے کہ علاقائی استحکام اور امن برقرار رکھا جائے۔ علاقائی استحکام اور امن پر بھارت نے 6 مئی کو اس وقت ضرب لگائی تھی جب مقبوضہ جموں کشمیر کے علاقے پہلگام میں سیاحوں کے قتل کا پاکستان پر بے بنیاد الزام لگا کر مودی سرکار نے پاکستان پر چڑھائی کر دی۔ حق کے دفاع استعمال کرتے ہوئے پاکستان نے اس جارحیت کا دندان شکن جواب دیا تھا، جس میں بھارت کے 4 رافیل سمیت 5 طیارے، 1 ڈرون مارا گیا۔ S-400 دفاعی نظام کو تباہ کر دیا گیا اور تمام فوجی اڈوں پر حملے کیے گئے تھے، جہاں سے بھارت نے پاکستان پر میزائل داغ کر شہریوں کو نشانہ بنایا تھا۔ ان حملوں کے بعد امریکہ کی کوششوں سے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی قائم ہو گئی تھی۔ اسلام آباد ججز ٹرانسفر کیس سے سپریم کورٹ نے فیصلے کی ممکنہ تاریخ دے دی۔ دوران سماعت وکیل صلاح الدین نے اپنے دلائل میں موقف اختیار کیا کہ کسی جج کے تبادلے سے متعلق آئینی نکات واضح ہیں اور مستقل ٹرانسفر کی صورت میں آرٹیکل 175 ایک غیر مؤثر ہو جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں کسی جج کا ایک ہائی کورٹ سے دوسری میں مستقل تبادلہ کی کوئی مثال موجود نہیں اور آرٹیکل 200 کے تحت صرف عبوری ٹرانسفر کی اجازت دی گئی ہے۔ صلاح الدین نے مزید کہا کہ مستقل تقرری کا اختیار صرف جوڈیشل کمیشن کے پاس ہے اور آرٹیکل 175 کے تحت نئی تقرری ہی ممکن ہے، جبکہ تقرری اور تبادلہ دو الگ الگ مفہوم رکھتے ہیں۔ ان کے بقول ججز کے تبادلے کے لیے بامعنی مشاورت ضروری ہے اور بامعنی مشاورت کے بغیر کیا گیا سارا عمل محض دکھاوا ہے۔ سماعت کے اختتام پر عدالت نے ججز کی سینیورٹی اور ٹرانسفر سے متعلق کیس کی سماعت 16 جون تک ملتوی کر دی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ اگر 16 جون کو کیس کی سماعت مکمل ہو گئی تو مشاورت کے بعد شارٹ آرڈر دے دیا جائے گا۔ پختونخوا، پنجاب، کشمیر، گلگت بلتستان میں آج بارش کا امکان۔ اسلام آباد، بھلائی، خیبر پختونخوا، پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں آج شام آندھی چلنے اور بارش کا امکان ہے۔ ممکنہ موسمیات کے مطابق چند مقامات پر موسلادھار بارش یا ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ البتہ ملک کے میدانی علاقوں میں موسم شدید گرم رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں سب سے زیادہ درجہ حرارت جیکب آباد، تربت اور سبی میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھکر، لسبیلا، حیدرآباد، نواب شاہ 45، لاہور، ملتان، جہلم، ڈیرہ اسماعیل خان 42، پشاور، مظفر آباد 39، اسلام آباد 38، کراچی 37، کوئٹہ 34 اور گلگت میں 33 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔